نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند در صلوات۔ بلا تاخیر انتہائی واجب الاحترام برادر محترم جناب مولانا مشتاق سے نجفی صاحب، اور انشاءاللہ انہوں نے بعد حسب سابق جناب قبلہ سید تنویر حسین نقوی شاہ صاحب شہادت جناب امیر مسلم پڑسن اور تابوت بھی برآمد کروے سے آخر تک شریک ازارہ سو سارے باب اپنی اپنی حاضری دی قبولیت واسطے بآواز بلند در صلوات۔ درود پڑھ لیں۔ اپنے اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لئے فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الحمد للہ نستعین اهدنا الصراط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره نتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیر خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي علي بن أبي طالب صلوات پڑھیں۔ بار دیگر صلوات۔ آپ احباب کی توجہ ہے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جانے کا اپنا مقصد کئی مقامات پر بیان فرمایا تھا۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ امام کے مقصد کی کچھ زیادہ وضاحت کروں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
امام نے کربلا میں جانے کا مقصد کئی مقامات پر بیان فرمایا تھا۔ سب سے پہلے محمد حنفیہ کے نام خط لکھا تھا، اس میں وصیت نامے میں ذکر فرمایا۔ پھر جب نانا کے مزار پر آئے تھے پھر ذکر فرمایا تھا، اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، وہاں پر ذکر فرمایا تھا۔ اور اسی طرح سے جب مکہ سے نکلنے لگے تھے، کسی نے جب پوچھا اور کہا کہ فرزند رسول آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں، یہ خطرے سے خالی نہیں، تو امام نے اس وقت بھی فرمایا تھا، الا ترون ان الحق لا يعمل به، دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں، وَأَنَّ الْمُنْقَرَ لَا يُتْنَهَا عَنْهُ، اور برائی سے کوئی بچنے والا نہیں۔ میں حسین جا رہا ہوں اپنے نانے کے دین کے لیے۔ تو امام نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے اس میں لفظ ہے، فرمایا تھا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ أَبِي وَجَدِّي، میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ میرے جد کی سیرت زندہ ہو جائے، میرے بابا علی کی سیرت زندہ ہو جائے، میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سیرت رسول کیا تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے لوگو جان لو یہ میں نے نبی تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کی میں نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ نبی کی سیرت ہے۔ کون سی ڈیوٹیاں؟ پروردگار عالم فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے مسلمانوں یہ نبی تمہارا تزکیہ نفس کرے۔ یہ تزکیہ نفس کو حسین زندہ کرنے کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بابا دے بابا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں اپنا وجود دیا ہے، کہ اگر ہم خلاصہ کریں کہ جنت میں لوگ کیوں جائیں گے اور جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے، تو یہ جو ساتوں اعضاء ہیں نا، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، تو انہی کی وجہ سے جنت میں جانے والے بھی انہی کی وجہ سے جائیں گے۔ اگر ان اپنے اعضاء کو خدا کی رضا میں استعمال کیا، حسین کے فرمان کے مطابق استعمال کیا، اور اگر خدا کی نافرمانی میں استعمال کیا تو جہنم میں بھی انہی اعضاء کی وجہ سے جائیں گے۔ جب اصحاب پیغمبر واپس آئے نا میدان جنگ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، یہ جو تم جنگ کر کے آئے ہو نا، یہ جہاد اصغر تھا، اصغر یعنی چھوٹا جہاد، اور اے میرے اصحاب اب تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، بڑا جہاد کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی جانوں کو دشمن کے چنگل سے نکال کے آ رہے ہیں، تلواروں اور تیروں کے سامنے سے گزر کے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے، تو پھر بڑا جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بڑا جہاد تیرا اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ کیا مطلب نفس؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہارے اندر نفس موجود ہے نا، یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم اپنے اس نفس پر کنٹرول کرے اور اس کا مقابلہ کرے تو یہ تیرا جہاد اکبر ہے۔ صلوات پڑھیں۔
متعدد روایات میں نے پڑھی تھیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ فاطمہ زہرا شفاعت کریں گی، حسین شفاعت کریں گے، اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کے بارے میں فرمایا کہ جو اہل بیت نے تمہاری شفاعت کرنی ہے نا، اس کا کچھ معیار بھی ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، وہ شخص ہماری شفاعت تک نہیں پہنچ سکے گا جو نماز کو خفیف سمجھے، کم سمجھے۔ فرمایا وہ ہماری شفاعت تک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سائل نے پوچھا تھا مولا کیا آپ ہماری شفاعت کریں گے، آغا دستغیب نے اسے لکھا ہے روایت کو، تو امام نے فرمایا ہاں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ سائل کہتا ہے مولا ہمارے تو گناہ ہوں گے، امام نے فرمایا گناہ ہوں گے تو بھی ہم شفاعت کریں گے۔ سائل کہنے لگا مولا تو بڑے بڑے گناہ ہوں، امام نے فرمایا ہاں شفاعت کریں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک یہ جو قبر میں تم نے وقت گزارنا ہے نا، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ امام نے فرمایا عالم برزخ میں ہم نے شفاعت نہیں کرنی، ہم نے تمہاری شفاعت قیامت کے دن کرنی۔ فرمایا یہ جو برزخ کا سفر ہے نا، اس کا بندوبست خود کر کے آنا۔ امام فرما رہے ہیں خود کر کے، صلوات پڑھیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش قسمت، روایات کہتی ہیں کہ جب ان پہ موت آتی ہے نا، اس وقت انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آئے بندہ خدا، آئے مومن تو جنتی ہو گیا ہے۔ موت کے وقت خوشخبری۔ حدیث کہہ رہی ہے یہ مرنے والا کہتا ہے مجھے اتنی تو مہلت دے دو، میں اپنے گھر والوں کو تو بتا سکوں کہ میں جنتی ہو گیا ہوں، لیکن کہا جاتا ہے لا سبیل الیہ، یہ عالم دنیا ہے اس کا قانون الگ ہے، وہ عالم برزخ ہے اس کا قانون الگ ہے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ تو خوشخبریاں اپنے گھر والوں کو سنا۔ لہذا روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام قبر کی تنہائی سے انسان ڈرتا ہے نا، لیکن امام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایک شکل ہوگی، جب اس کی موت آئے گی تو وہ ایک اچھی شکل، ایک نورانی شکل اس کے ساتھ آ جائے گی، اور جب اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا تو یہ شکل اس کے ساتھ ہوگی، اور جب اس کو قبر میں لے جایا جائے گا یہ شکل اس کے ساتھ ہوگی، اور ایک جملہ کہے گی ابشرک یا ولی اللہ، اے ولی خدا تجھے خوشخبری ہو، خدا کے تجھ پر کرم ہو گیا، ورضوان علیک، اور خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ قبر میں یہ دفن ہو گیا۔ حدیث کہہ رہی ہے یہ شکل اس کے ساتھ ہوگی، جب کوئی پریشانی آئے گی یہ شکل اس کو حوصلہ دے گی، جب کوئی خوشی کی بات دیکھے گا یہ عالم برزخ میں وہ شکل کہے گی اے بندہ خدا یہ خوشی تیرے لیے ہے۔ قیامت کا یہ عالم برزخ ہے نا، فرمایا قیامت کا دن آ جائے گا جب سور پھونکا جائے گا،
اور یہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وہ نورانی شکل اس کے ساتھ ہوگی، اور جب عالم برزخ اٹھ کر عالم برزخ سے حساب و کتاب کے لیے جائے گا تو کچھ حالات ایسے آئیں گے جو خوف زدہ حالات ہوں گے۔ یہ شکل بول کے کہے گی، اے بندے خدا، یہ خوف تیرے لیے نہیں ہے۔ اور جب کوئی خوشی کی بات دیکھے گا تو یہ شکل کہے گی، اے ولی خدا، یہ تیرے لیے ہے۔ تو یوم القیامہ کلینی لکھتے ہیں کافی میں کہ جب یہ بندہ پوچھے گا کہ تو یہ تو بتا تو ہے کون؟ صلوات پڑھیں۔ میرے ساتھ انس کرنے والا، جب میرے دوست کام نہ آئے مجھ سے دوستی کرنے والا، جب میرے ماں باپ کام نہ آئے مجھ سے محبت کرنے والا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ قافی میں کلینی نے لکھا، اس شکل سے آواز آئے گی، جو تم مومنین کو خوش کرتا تھا نا، یہ خوشی خدا نے مجھے ایک نورانی شکل بنا دیا۔ یہ مومنین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ حرام اسی وجہ سے ہوئے کہ مومنین کو تو نے مومنین کی توہین کی ہے۔ یہ غیبت کیوں حرام ہے؟ کیونکہ مومن کی توہین ہوتی ہے۔ یہ گالی دینا کیوں حرام ہے؟ مومن کی توہین ہوتی ہے۔ فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ مومنین کی جو عزت نہیں کرتا تو وہ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، وہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لہذا لوگوں کے حقوق بہت سخت ہیں۔ یہ جو برزخ کا سفر ہے، بعض علماء نے لکھا اس واقعے کو کہ ایک شخص نیک تھا، اچھا تھا، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب جاتا ہے تو اس کا دوست دیکھتا ہے خواب میں اس کو، کیا دیکھا؟ کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں رہتا ہے۔ حدیث اسی طرح سے کہہ رہی ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، اے مومنو، یہ جو قبر ہے نا، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دی خواب میں دیکھتا ہے یہ تو میرا دوست جنت میں ہے، لیکن کچھ دیر گزرتی ہے اس کا جسم کانپ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کوئی اژدہا ہے اس کے جسم کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے، اور اس کو جب کاٹتا ہے نا تو پھر اس کا جسم کانپ جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہاں، خدا نے میری قبر کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ دوسرا سوال کیا کہ تجھے تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر اژدہا مسلط ہو گیا۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب زندہ تھا نا، میں ایک موچی کے پاس گیا تھا اور اس سے جوتیاں سلوائی تھیں۔ میں نے کہا تھا بعد میں اس کے پیسے دوں گا، لیکن میری موت آ گئی، اور خواب میں بتا رہے وہ موچی وہاں رہتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے تو وہ دن کو اس موچی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ سچ ہے کہ اس نے تیرے کچھ پیسے دینے تھے؟ جواب میں کہا ہاں سچ ہے، اور میں نے اس کے گھر والوں سے بھی مانگے مگر اس نے وصیت نہیں کی تھی، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب اس دوست نے وہ جب رقم دینا، یہ دوبارہ خواب میں دیکھتا ہے۔ جب خواب میں دیکھا اب جنت کے باغ میں موجود ہے، مگر اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔
لہذا امام جعفر صادق سچ فرما رہے تھے۔ درود پڑھیں امام کی ذات پر۔ کیا اے لوگو ہم شفاعت کریں گے، لیکن جو عالم برزخ ہے نا، اس کا بندوبست خود کر کے آنا۔ یہ چیزیں اہم تھیں، میں نے ضروری سمجھا۔ صلوات پڑھیں پھر بھی بات۔ تو یہ جو زبان ہے نا، روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ روایت کہہ رہی ہے، اس زبان امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم جانتے ہوتے کہ یہ جو تم بولتے ہو نا، بولتے ہو یہ تمہارا عمل ہے اور اسے لکھا جا رہا ہے، اگر تم یہ جانتے ہوتے نا تو پھر تم کم بولتے اور سوچ کر بولتے۔ رسول خدا نے جب زبان کے گناہ اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیے تو اصحاب زبان میں پتھر رکھنے لگ گئے کہ ہم نہیں بولیں گے اور گناہ نہیں ہوں گے۔ سعد بن معاذ رسول خدا کا سچا صحابی، صلوات پڑھیں بابا۔ سعد کی جب موت آتی ہے نا، اللہ کے رسول خود چل کر جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں سعد کی گھر کے دروازے کے ساتھ، کہتے ہیں میرے اصحاب سعد کے لیے غسل کا بندوبست کرو، کفن کا بندوبست کرو، حنوط کراؤ۔ خود تمام کام کروائے اور جب تشییع جنازہ ہوئی، سعد کو قبرستان کی طرف لے کر آنے لگے، اللہ کے رسول نے کچھ ایسے کام کیے جو دوسرے اصحاب کے لیے نہیں کرتے تھے۔ روایت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول جب سعد کے جنازے کی تشییع جنازہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنے جوتے اتار دیے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ کبھی جنازے کی دائیں سائیڈ سے پکڑتے ہیں، کبھی جنازے کی بائیں سائیڈ سے پکڑتے ہیں۔ اس طرح سے جب جنازے کو لے جایا گیا اور جب سعد کی قبر میں سعد کے بدن کو دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر بن گئی، سعد کی ماں قبر کے اوپر کھڑی تھی، کہنے لگی اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ جب اس نے مبارک دینا، رسول خدا سعد کھڑے تھے، فرمایا مہلن یا ام سعد، اے سعد کی ماں تھوڑا ٹھہر جا، جلدی مبارکیں نہ دے، سعد پر عذاب قبر نازل ہو رہا۔ رسول خدا واپس چلے گئے، اصحاب رسول کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ سعد کے جنازے پر تو آپ نے کچھ ایسا کیا جو دوسرے اصحاب پر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب پوچھا نا یا رسول اللہ سب جوتیاں پہن کے جا رہے تھے، آپ نے جوتیاں اتار دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی ہوئی تھی، فرشتوں نے جوتیاں اتاری ہوئی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ کبھی دائیں طرف سے پکڑتے جنازے کو، کبھی بائیں طرف سے پکڑتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، جبرائیل دائیں طرف جاتا تو میں بھی دائیں طرف جاتا، جبرائیل بائیں طرف جاتا تو میں بھی بائیں طرف جاتا۔ لیکن کہا یا رسول اللہ جب دفن کیا گیا تو آپ جب سعد کی ماں جنت کی بشارتیں دینے لگی، آپ نے فرمایا عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ تیرا سعد اتنا نیک صحابی جس کی جنازہ میں فرشتوں نے شرکت کی ہو،
جس کی تشییع جنازہ رسول کر رہے ہوں، جبرائیل کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، یا رسول اللہ آپ فرما رہے تھے سعد پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد باقی تو ٹھیک تھا، لیکن گھر والوں کے ساتھ جب بات کرتا تھا تو سخت لہجے میں بات کرتا تھا، اس کی بیوی اور بچوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ روایات کہہ رہی ہیں، علامہ مجلسی نے ان روایات کو لکھا ہے، یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے نا، یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ صلوات پڑھیں۔ وقت ختم ہو گیا، مظلوم کربلا چند دنوں کا مہمان ہے۔ عزادارو ہم کتنا رو لیں گے، کتنا گریہ کر لیں گے، یہ تو وہ مظلوم ہے جس پہ فرشتے روئے، یہ وہ مظلوم ہے جس پہ انبیاء روئے۔ علامہ مجلسی نے پورا باب لکھا بہار میں کہ فلاں فلاں نبی نے حسین پہ گریہ کیا، یہ وہ مظلوم ہے جس پہ رسول نے اپنی زندگی میں گریہ کیا۔ علی روتے تھے، زہرا روتی تھی۔ عزادارو نبی کی وفات کے بعد زہرا مغموم اور پریشان رہتی تھی۔ علی نے پوچھ لیا، فاطمہ زہرا یہ پریشان کیوں رہتی ہو، یہ تیرا غم کیسا؟ فرمایا یہ جبرائیل آتا ہے، حسین کے مصائب سناتا ہے، کہتا ہے تیری اولاد پہ یہ ظلم کیے جائیں گے۔ میں زہرا سوچتی رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ علی نے فرمایا زہرا اب جب جبرائیل آئے نا تو مجھے بھی خبر دینا۔ جبرائیل آئے، زہرا نے علی کو بلایا۔ اب جو جبرائیل باتیں کر رہے تھے نا وہ علی لکھ رہے تھے، اور جو لکھ رہے تھے وہ اس کو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے، یہ امام باوقت کے پاس ہے، اس میں سب تفصیل موجود ہے، حسین پر کون سے ظلم ڈھائے جائیں گے۔ جناب زینب اپنے بابا کے پاس موجود تھی نا، اور کربلا کا تذکرہ ہو گیا۔ علی نے فرمایا زینب بیٹی جب عاشور کا دن آئے گا تو سب سے پہلے انصار کی قربانیاں ہوں گی، اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانیاں۔ علی بتا رہے تھے بیٹی کو، بیٹی اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانیاں ہوں گی، اس کے بعد حسین شہید کیے جائیں گے۔ اب جو قتل شبیر کے بعد کے حالات تھے نا، علی خاموش ہونے لگے۔ جناب زینب کو اندازہ ہو گیا میرے بابا کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کہنے لگی بابا وہ قیامت خیز مصائب جو قتل شبیر کے بعد کے مجھ سے چھپا رہے ہیں نا، وہ اماں زہرا نے مجھے سب بتا دیے۔ عزادارو ایک اور روایت پڑھنا چاہوں گا۔ ابجر بن قاب لکھا ہے تاریخ میں اس ظالم کا نام۔ مختار کا جب انقلاب آیا نا، مختار نے پوچھا تو ظالم تو کربلا کے میدان میں موجود تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ قسمیں اٹھانے لگا، مختار میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا ظالم قتل کے علاوہ بھی تو کربلا میں بہت ظلم ہوئے، بتا تو نے کیا کیا؟ جب اسرار بڑھا تو کانپتی ہوئی زبان سے کہنے لگا
مختار جب حسین شہید ہو گئے نا، میں اس خیمے میں آیا جہاں علی کی بڑی بیٹی رہتی تھی۔ میں نے علی کی بڑی بیٹی کے سر سے ردا کو چھینا، اور ظالم تو نے اور کیا کیا؟ کہتے میں نے زہرا کی بیٹی کے کانوں میں گوشوارے دیکھے، میں نے ان کو چھینا، مگر مجھے جلدی تھی نا، اس طرح سے چھینا زینب کے کان زخمی ہو گئے۔ ظالم زہرا کی بیٹی نے کچھ کہا بھی تھا، ہاں ایک لفظ بول رہی تھی، قطع اللہ یدیک و رجلیک، خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کر دے۔ ظالم تو نے کیا کیا؟ عزادارو، حسین مظلوم نے زینب جیسی بہنوں کو بھی ساتھ لے لیا کربلا کے لیے۔ جانتے تھے نا کہ میری محنت تب بچتی ہے جب زینب میرے ساتھ ہو۔ یہ قافلہ چلا ہے 28 رجب کو مدینہ سے، اور 3 شعبان کو پہنچا ہے مکہ میں۔ 8 ذی الحج کو مکہ سے چلا، جب آگے منزل سالبیہ سے چلانا، اس کے بعد منزل ذو حسن آئی، وہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے۔ امام فرماتے ہیں عباس پانی سب زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لو۔ عباس فرماتے ہیں آقا پانی تو میں نے زیادہ مقدار میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا عباس پانی کی ہمیں بہت ضرورت آنی ہے، پانی ذخیرہ کر لو۔ روایت میں ہے 4 برابر زیادہ پانی عباس نے ذخیرہ کیا۔ جب یہ قافلہ آگے چلانا تو امام کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا یقیناً خدا سب سے بڑا ہے، لیکن اب نعرہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد کیا؟ کہتا ہے مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی نخلستان ہے، کوئی کھجوریں نظر آ رہی ہیں، کوئی آبادی آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا یہاں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، تھوڑا غور سے دیکھو۔ جب غور کیا نا دشمن کی فوج آ رہی تھی، نیزے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہر 1000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے۔ مقتل کی کتابوں کو پڑھیں، جب ہر کا قافلہ پہنچا ہے نا تو ہر کے سپاہی پیاسے تھے۔ ہر کے لشکر کے گھوڑوں کی زبانیں شدت پیاس کی وجہ سے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا عباس دیکھ نہیں رہے یہ پیاسے ہیں، وہ جو پانی ذخیرہ کیا تھا نا ان کو پلاؤ۔ اور دشمن بن کے آیا تھا، فرمایا ان کو پانی پلاؤ۔ جب ہر کی سپاہ کو پانی پلا لیا نا، اس کے بعد امام نے فرمایا اب ہر کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ علی ابن طحان کہتے ہیں میں اتنا پیاسا تھا اور آخر میں تھا کہ شدت کے پیاس کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ جس ترتیب سے پانی پلایا جا رہا ہے تو میں پیاس سے مر جاؤں گا، لیکن دوسرے لمحے دیکھا کریم کربلا خود آئے، مشکیزہ میرے منہ میں ڈال رہے تھے۔ عزاداروں میں کہوں گا جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، کیا ان میں سے کوئی نہ تھا
جو حسین کو پانی دیتا۔ روایت یہ ضرور لکھتی ہے کہ یہی علی ابن طہان جس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے، عاشور کے دن جب حسین پانی مانگ رہے تھے نا، یہی ظالم کہہ رہا تھا حسین کو پانی نہ دو۔ امام نے حجاج ابن یوسف کو حکم دیا، نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، حجاج آذان دو۔ حر سے کہا تم اپنی سپاہ کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے اصحاب کو پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگا فرزند رسول، آپ کی موجودگی میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ جب نماز ظہرین ختم ہوئی نا، اس وقت امام نے ایک خطبہ دیا اور ساتھ پوچھنے لگے اے حر، تیرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ حر کہنے لگا ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گھیر کر میں کوفہ کی طرف لے جاؤں۔ اس وقت امام نے فرمایا میں کوفہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ امام نے حکم دیا کہ قافلہ چلے۔ جب قافلہ چلنے لگا نا، اس وقت حر نے ایک گستاخی کی، امام کے گھوڑے کے لغام میں ہاتھ ڈالا۔ جب حر نے لغام فرس حسینی میں ہاتھ ڈالا نا، تو امام نے ایک جملہ کہا، سقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا فرزند رسول، اگر عرب کا کوئی شخص مجھے میری ماں کا نام لے کے کچھ کہتا تو میں بھی وہی جواب دیتا، مگر میں کیا کروں؟ تیری ماں تو زہرا ہے۔ علامہ اختر عباس مرحوم فرماتے تھے میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو حر کو شہادت نصیب ہوئی نا، یہ زہرا کا احترام کیا تھا۔ اب قافلہ چلنے لگا، حر کہتے میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ کچھ چلا تھا آگے، ابو مخنف مقتل والا لکھتا ہے حسین کا گھوڑا رک گیا۔ جب رکا نا، پھر امام نے گھوڑے کو تبدیل کیا، پھر دوسرا گھوڑا رک گیا۔ جب گھوڑے رک گئے نا، امام نے پوچھا لوگوں بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا گیا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کہا غازریہ کہتے ہیں۔ پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہا نینوا کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ ایک آواز آئی، یقال لہا کرب بلا۔ امام نے فرمایا عباس یہی وہ جگہ ہے، ہاں ہونا محط رحالنا و مسفق دمائنا و محل قبورنا۔ عباس یہی جگہ ہے جہاں سواریاں اتر جائیں گی، جہاں ہمارے مرد ذبح کیے جائیں گے، جہاں زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی۔ بعض مقاتل نے لکھا امام نے اس سرزمین کو 60,000 درہم میں خریدا اور پھر بنی اسد کے حوالے کر دیا۔ فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں، پہلی بات یہ ہے جب میرے زوار آئیں تو انہیں بتانا میری قبر کہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے زوار آئیں 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا۔ آخری بات یہ ہے جب 11 محرم کو ابن سعد کی فوجیں چلی جائیں، میرے بے گور و کفن لاشے کو دفن کر دینا۔ یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو زینب رسیاں
رسیاں پہن کر کربلا سے کوفہ جا رہی تھی، دیکھا سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، تو میرا آخری سہارا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں۔ ابن سعد نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا، میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا کربلا کی دھوپ پہ پڑا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا سجاد گھبرا نہیں، میں نے بابا علی سے سنا تھا میرے حسین کا مزار بنے گا، زوار دور سے آئیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔